نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری ابواب صفت الصلاۃ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری ابواب صفت الصلاۃ، باب نمبر 124۔ باب ما یقول الامام ومن خلفہ اذا رفع رأسہ من الرکوع۔ باب ہے اس سلسلہ میں کہ امام اور امام کے پیچھے یعنی مقتدی وہ رکوع سے سر اٹھاتے وقت کیا کہیں۔ باقی تکبیرات کے انتقال کے وقت اللہ اکبر تکبیر کہی جاتی ہے، لیکن رکوع سے سر اٹھاتے وقت امام کو اور مقتدی کو کیا کہنا چاہیے اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے لیے محدثین اور فقہاء میں دو اصطلاحی لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک تسمیع اور ایک تحمید۔ تسمیع سے مراد سمیع اللہ لمن حمدہ یہ کہنا، اور تحمید سے مراد ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد کہنا۔ سوال یہ ہے کہ یہ تسمیع اور تحمید یہ امام اور مقتدی دونوں کا وظیفہ ہے یا کسی ایک فرد کا؟ اگر کوئی اکیلا نماز پڑھے یا امام تنہا ہے تو اس کے اندر تو امام اور مقتدی دونوں کو پڑھنے کا اتفاق ہے، لیکن جب باجماعت امام اور مقتدی ہوں تو اس وقت یہ تسمیع اور تحمید دونوں کو ادا کرنی چاہیے یا کسی ایک کو۔ ایک گروہ کا نظریہ یہ ہے کہ تسمیع صرف امام کا وظیفہ ہے، امام صرف سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھے، اور تحمید یہ مقتدی کا وظیفہ ہے، مقتدی صرف ربنا ولک الحمد کہے۔ لیکن محدثین، دیگر محدثین اور فقہاء کے نزدیک یہ وظیفہ تسمیع اور تحمید اس کے اندر قدر وضاحت ہے۔ پہلا نظریہ تو یہ ہے کہ امام کے لیے دونوں ہی تسمیع اور تحمید یہ دونوں ہی وظیفے ادا کرنے چاہیے، دونوں ہی اس کو پڑھنے چاہیے۔ اور رہا مقتدی کے لیے، تو مقتدی کے لیے کہ امام اور مقتدی جس طرح امام جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد ربنا لک الحمد کہتا ہے، مقتدی بھی اسی طرح سمیع اللہ لمن حمدہ بھی کہے گا اور ربنا لک الحمد بھی کہے گا۔ اگرچہ کچھ اہل علم کا یہ بھی نظریہ ہے کہ امام تو دونوں وظیفے کہے لیکن مقتدی صرف ربنا لک الحمد یعنی تحمید ہی کہے، لیکن اہل علم کی ایک بڑی جماعت وہ اس بات کے قائل ہے کہ امام جیسے دونوں وظیفے ادا کرے گا، مقتدی بھی دونوں ادا کرے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا تھا تاکہ اس کی پیروی کی جائے۔ تو پیروی تبھی ہوگی کہ جو کچھ امام کرتا ہے مقتدی بھی پیچھے پیچھے وہی کرے۔ اسی طرح دوسری حدیث کے اندر جو صحیح بخاری کی حدیث میں 631 میں پیچھے گزری ہے، آپ نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز تم اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اور آپ کی نماز کے اندر تسمیع اور تحمید دونوں کا ثبوت ہے، جس طرح کہ آگے حدیث میں اس کا بیان آ رہا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ راجح بات کہ امام اور مقتدی دونوں کے لیے دونوں ہی وظیفے ادا کرنے چاہیے۔ اہل علم میں سے جو اس بات کے قائل ہیں کہ مقتدی بھی تسمیع و تحمید دونوں ہی وظیفے ادا کرے، ان میں سے سر فہرست حافظ بن حجر رحمہ اللہ، انہوں نے فتح الباری میں، اور امام سیوطی، امیر صنعانی، امام شوکانی، اور اس طرح امام نووی اور شیخ البانی اور مبارک پوری رحمہم اللہ، یہ تمام اسی بات کے قائل ہیں
اور فقہاء علماء میں سے محمد بن سیرین اور امام عطا، امام شافعی اور اسحاق بن راہویہ اور دیگر اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ یہ وظیفہ تسمیع اور تحمید والا امام کو بھی اور مقتدی کو بھی دونوں کو ادا کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 795، قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب عن سعید المقبوری عن ابی ہریرہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ قال اللہم ربنا ولک الحمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو فرماتے اللہم ربنا ولک الحمد۔ اس سے ثابت ہوا کہ تسمیع اور تحمید یہ امام نے دونوں ہی ادا کرنے ہیں۔ جو لوگ یہ فرق کرتے ہیں کہ تسمیع صرف امام کے لیے اور تحمید صرف مقتدی کے لیے، یہ ان کا فرق کرنا درست نہیں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تسمیع اور تحمید دونوں ادا کرنا ثابت ہے۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع و اذا رفع راسہ یکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رکوع کرتے اور جب بھی سر اٹھاتے تو یکبر و تکبیر کہتے۔ وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ قَالَ اللّٰهُ اکبر، اور جب دو سجدوں سے کھڑے ہوتے اس وقت بھی اللہ اکبر کہتے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ يُكَبِّرُ، یہاں یکبر سے مراد سجدے سے سر اٹھانا ہے، یا پھر اگر رکوع سے سر اٹھانا ہے تو یہاں سمع اللہ لمن حمدہ کو یکبر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ نماز کے دیگر ارکان میں رکوع کو جاتے ہوئے، سجدے کو جاتے ہوئے، سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے، دو رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے، ان تمام انتقالات میں تکبیر اللہ اکبر، اور رکوع سے جب کھڑے ہوتے قومہ کے لیے اس وقت سمع اللہ لمن حمدہ آپ فرمایا کرتے تھے۔ باقی رہا لفظ کے اللہم کا، کہ رکوع کے بعد کھڑے ہوتے وقت قومہ میں اللہم ربنا ولک الحمد ہے یا ربنا ولک الحمد ہے، تو یہ دونوں طرح الفاظ لفظ اللہم کے ساتھ بھی جیسے کہ اس حدیث میں ہے، اور اس کے بغیر بھی بعض روایات میں یہ لفظ ہے، اور اسی طرح ربنا لک الحمد اور ربنا ولک الحمد دونوں طرح روایات سے یہ ثابت ہے، دونوں طرح ہی پڑھنا یہ درست ہے۔ اس کے اندر فضیلت کہ کس کو ہے، یہ فضیلت بھی دینا کوئی ممکن نہیں ہے، کیونکہ دونوں طرح کی روایات پائی جاتی ہیں۔ البتہ بعض نے یہ کہا ہے کہ اگر واؤ کے ساتھ پڑھا جائے ولک الحمد تو یہ دو جملے بنیں گے، اللہم ربنا یہ جملہ بن جائے گا کہ اللہم ربنا استجب، اے اللہ ہماری یہ دعا، ہماری التجا قبول کر، ولک الحمد اور تیرے لیے تعریفیں۔ ایک اللہ تعالیٰ سے دعا ہوگی، دوسری اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوگی، یہ دو جملے بن جاتے ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ دو جملوں کے اندر الگ الگ دو مفہوم آگے، اگر واؤ نہ ہو تو ایک ہی جملہ بنے گا کہ ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے لیے تعریف۔ تو واؤ اگر عاطفہ ہو تو دو جملے بن گئے، اور جب واؤ بعض نے واؤ حالیہ بنائی ہے تو اس وقت البتہ جملہ ایک بنے گا، اے رب ہمارے اس حال میں کہ تیرے لیے تمام تعریفات۔ تو بہرحال واؤ کے ساتھ اور بغیر واؤ کے دونوں طرح یہ الفاظ ثابت ہیں۔ باب نمبر 125، فضل اللہم ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد اس کے کہنے کی فضیلت۔ ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا لک الحمد کہا جائے تو اس کی کیا فضیلت ہے، اور کس وقت کہا جائے تو یہ فضیلت حاصل ہوگی، اس کا بیان۔ حدیث نمبر 796، قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہہ لے فقولوا اللہم ربنا لک الحمد، تو پھر تم اللہم ربنا لک الحمد کہا کرو، اس لیے کہ فإنہ من وافق قولہ قول الملائکہ، جس کا یہ قول، جس کی یہ بات فرشتوں کی بات کے موافق آ گئی، ان کے ساتھ مل کر اس نے کہی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی زندگی بھر کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کس قدر فضیلت ہے ان الفاظ کی کہ ربنا لک الحمد کہنے کی، اور کہنے کب ہیں؟ امام کی تسمیع مکمل کر لینے کے بعد، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہہ چکے تو اس کے بعد مقتدی نے ربنا اللہم ربنا لک الحمد یہ الفاظ کہنے ہیں۔ اس سے یہ استدلال کرنا ظاہری الفاظ کو دیکھ کر کہ آپ نے فرمایا کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، اس کا معنی تو یہ ہوا کہ امام کو صرف سمع اللہ لمن حمدہ کہنا چاہیے اور مقتدی کو صرف ربنا لک الحمد کہنا چاہیے، جبکہ پیچھے والی روایت حدیث میں 795 میں یہ آ چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہتے اور ربنا ولک الحمد یہ بھی کہتے۔ تو ثابت ہوا کہ اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ یہ کوئی تقسیم کی جا رہی ہے کہ امام کا یہ وظیفہ ہے مقتدی کا یہ وظیفہ، یہ تقسیم نہیں، بلکہ مقتدی کا یہ دعائیہ کلمات، یہ اللہ کی تعریف کے کلمات کہنے کے وقت کی تعیین ہے کہ کس نے کب کہنے ہیں۔ امام کے ساتھ ہی جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہ اس کے ساتھ نہ کہے، بلکہ یہ الفاظ امام کہہ چکے اس کے بعد مقتدی کے یہ کہنے کا وقت آئے گا۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ آمین کے بارے میں فرمایا وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین، جب امام وَلَا الضَّالِّينَ کہہ چکے پھر تم نے آمین کہنی ہے، جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہوگی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے حساب کا گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر بھی یہ نہیں مانا کہ امام نے صرف وَلَا الضَّالِّينَ تک کہنا ہے، آمین نہیں کہنی، اور مقتدی نے صرف آمین کہنا باقی نہیں ادا کرنا، جبکہ امام کا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور آمین دونوں کہنا ہی ثابت ہے۔ تو جیسے وہاں وقت بتلایا جا رہا ہے کہ مقتدی کے آمین کہنے کا وقت شروع کب ہوگا؟ جب امام سورہ فاتحہ مکمل کر لے گا، اس کے بعد اس کا وقت شروع ہوگا۔ امام کی سورہ فاتحہ کے دوران ہی ابھی اس نے اتنا لفظ ادا کیا جلدی سے پیچھے، جس تک بعد بچے ایسے کر دیتے ہیں، یہ طریقہ درست نہ ہوگا۔ اس کا بھی یہی معنی کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہہ چکے اس کے بعد تم نے اللہم ربنا لک الحمد کہنا ہوگا، امام سے پہلے یا امام کی تسمیع کے ساتھ ہی نہیں کہنا، بلکہ اس کی تسمیع ہونے کے بعد یہ الفاظ کہے جائیں، تب اس کی یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ باب نمبر 126، یہ باب بغیر ترجمۃ الباب کے ہے، تو بغیر جو ترجمۃ الباب کے گویا کہ یہ پیچھے والے باب کا ہی ایک تتمہ اور تکملہ ہوتا ہے، اسی کے ایک فصل کی طرح ہوتا ہے۔ تو گزشتہ باب میں رکوع کے بعد جو معمول بہا وظائف ہے اس کا ذکر کیا گیا کہ جو عام معمول بہا جو عام نمازوں کے اندر ادا کیا جاتا ہے کہ کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد ادا کیا جائے۔ اب اس باب میں جو غیر معمول بہا وظائف ہیں ان کا تذکرہ کہ جو عام طور پر تو نہیں ادا کیے جاتے، البتہ کسی عام ضرورت کے تحت جن کو پڑھا جاتا ہے، جس طرح قنوت نازلہ ہے۔ حدیث نمبر 797، قال حدثنا معاذ بن فضالہ
قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال لو قربن صلاة النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تمہارے ضرور قریب کروں گا، تمہیں دکھلاؤں گا، میں نبوی نماز تمہیں دکھلاتا ہوں۔ پھر دکھلائی تو کیسی تھی نماز؟ فکان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یقنت فی الرکعۃ الاخری من صلاۃ الظہر و صلاۃ العشاء و صلاۃ الصبح، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قنوت کیا کرتے تھے آخری رکعت میں ظہر کی، عشاء کی اور صبح کی، ظہر، عشاء اور صبح کی نمازوں کی آخری رکعت کے اندر قنوت کرتے تھے۔ کب؟ بعد ما یقول سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد، جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جاتے تو اس وقت دعا کرتے تھے، اور دعا کے اندر کیا کچھ پڑھتے تھے؟ فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ، پس دعا کرتے تھے مومنوں کے حق میں، وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ، اور لعنت کرتے تھے کافروں پر۔ قنوت نازلہ جس کو کہا جاتا ہے، تو رکوع کے بعد قومے کے اندر کھڑے ہو کر یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں نبوی نماز دکھلاتا ہوں، اور نبوی نماز یہ دکھلائی کہ ظہر، عشاء اور صبح کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر قنوت نازلہ کی ہے۔ یہ روایت امام بخاری کئی مرتبہ لائے ہیں، تقریباً اس کے علاوہ 9 مرتبہ یعنی 10 مرتبہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت لائے ہیں۔ تو قنوت نازلہ، کوئی آفت، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت مسلمانوں پر نازل ہو تو اس وقت قنوت نازلہ یہ کی جاتی ہے۔ کسی نماز میں بھی، 5 نمازوں میں بھی کی جا سکتی ہے، یا کسی اور خصوصاً جن کی قرات جہری ہوتی ہے ان کے اندر زیادہ آپ کا عمل پایا گیا ہے، تو اس میں آخری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر یہ دعا امام بھی اور مقتدی بھی کریں، یہ قنوت نازلہ ہی کرنا ثابت ہے، درست ہے۔ اور اس کا منسوخ کہنا بھی درست نہیں ہے۔ جو لوگ اس کو منسوخ کہہ کر ایک سائڈ پر لگا دینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نماز کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ میں تمہیں نبوی نماز دکھلاتا ہوں، اور نبوی نماز کے اندر یہ کچھ انہوں نے کر کے دکھلایا۔ باب نمبر، حدیث نمبر 798۔ قال حدثنا عبداللہ ابن ابی الاسود قال حدثنا اسماعیل عن خالد الحذاء عن ابی قلابۃ عن انس رضی اللہ عنہ قال کان القنوت فی المغرب والفجر۔ پیچھے والی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اب دوسری روایت ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سلسلہ میں بیان کی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قنوت مغرب اور فجر کی نماز میں ہوا کرتی تھی، یعنی اکثر قنوت نازلہ فجر، مغرب اور فجر کی نماز میں ہوتی، باقی ظہر کی نماز میں جیسے گزشتہ روایت میں تذکرہ آیا ہے وہ بھی ہوتی تھی، لیکن ان دو کی بنسبت وہ ان دو نمازوں میں زیادہ اور ظہر کے اندر کم مرتبہ کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 799۔ قال حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن نعیم بن عبداللہ المجمر عن علی بن یحیی بن خلاد الزرقی عن ابی عن رفاعۃ بن رافع الزرقی قال كنا یوم نصلی وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رفاع بن رافع زرقی فرماتے ہیں ایک دن ہم نماز پڑھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، فلما رافع رأسہ من الرکع، جب آپ نے رکوع سے سر مبارک اٹھایا، قال سمیع اللہ لمن حمدہ، اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہا، تو قال رجل ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تو پیچھے ایک آدمی نے کہا، یہ آدمی کون تھا؟ یہ رفاع بن رافع زرقی خود ہی تھے، جو روایت کو بیان کرنے والے وہ خود ہی تھے، جس طرح کہ ابو داؤد کے حدیث نمبر 773 اور جامع ترمذی کے حدیث نمبر 404 اور سنن نسائی کے حدیث نمبر 931 میں اس کی صراحت بھی ہے۔ ایک آدمی نے پیچھے کہا، جب آپ نے رکوع سے کھڑے ہوتے وقت سمیع اللہ لمن حمدہ کہا، تو ایک آدمی پیچھے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اتنے الفاظ کہے۔
یعنی جو عام الفاظ ہیں کہ ربنا لکل حمد یا ربنا ولکل حمد، اس کے ساتھ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی کے بھی الفاظ کہے۔ لمن صرفا، جب آپ نے انصراف کیا، سلام پھیرا، قال من المتکلم، آپ نے فرمایا کہ یہ بات کرنے والا کون تھا؟ پیچھے کسی نے کوئی بات کی تھی نماز کے اندر، تو کون تھا جس نے کوئی بات کی ہے؟ قال انا، انہوں نے کہا، یعنی رفاع بن رافع نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ میں تھا۔ اور بعض روایات کے اندر اس کی علت بھی بیان ہے کہ جب میں آیا تو میں ذرا جلدی سے آ کر تیزی سے چل کر آیا تو میرا سانس تھوڑا سا اکھڑا ہوا تھا، تو سانس اکھڑنے کے بعد سے یہ اونچی انداز میں یہ الفاظ ادا ہو گئے۔ کالا رائے تو بدعۃ و ثلاثین ملکن، آپ نے فرمایا کہ میں نے 30 سے اوپر فرشتے دیکھے۔ ثلاثین 30، بضع کا لفظ 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے، یعنی 33 سے اوپر فرشتے میں نے دیکھے۔ یبتدرون، وہ ایک دوسرے سے جلدی کر رہے تھے کہ ایہم یکتبھا اولو، کہ وہ ان کلمات کا ثواب سب سے پہلے کون لکھے۔ 30 سے 33 سے زیادہ فرشتوں میں کوئی آپس کے اندر مقابلہ بازی تھی، ہر ایک کی یہ کوشش تھی کہ ان کلمات کا جو ثواب لکھنے کا مجھے شرف ملے۔ اندازہ کریں کہ جو خشوع اور خضوع کے ساتھ اسوہ رسول کے مطابق جو نماز ادا کی جائے اس کی کیا فضیلت ہے، کہ اتنے فرشتوں کی ایک جماعت، ہر ایک کی یہ کوشش تھی کہ ان کلمات کا اجر و ثواب میں لکھوں اور اللہ کے دربار میں لے کر جاؤں تو مجھے یہ شاباش ملے، اللہ کی طرف سے مجھے یہ شرف حاصل ہو جائے۔ تو یہ تو فرشتے آپس کے مقابلہ کر رہے تھے ان کلمات کو لکھنے کا، تو جس نے ادا کیے ہوں گے ان کا کیا شرف ہوگا۔ اس سے فضیلت بیان کرنا ہے کہ یہ کلمات بڑی فضیلت والے ہیں، اس لیے ان لوگوں کو بھی اپنی بات پر نظر ثانی کرنی چاہیے جو ان الفاظ کی بڑی سخت قسم کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صرف ربنا لک الحمد، واو کا بھی وہ نہیں، صرف وہ اپنے ایک محدود سے ایک دائرے کے اندر رہ کر وہیں تک سوچتے ہیں کہ جو ان کے بزرگوں نے، ان کے امام نے، ان کے حضرت نے کہا بس وہی دین ہے، جبکہ اوپن ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اس کو لینا چاہیے۔ تو یہ بھی بالکل وضاحتیں ہیں کہ ربنا ولک الحمد بھی، اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، یہ چاروں طرح الفاظ ثابت ہیں، اور اس کے بعد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، یہ مبارک الفاظ بھی ثابت ہیں۔ باقی رہا کہ کوئی یہ کہے کہ ثابت ہوا کہ اپنی طرف سے نماز کے اندر یا اذکار کے اندر کوئی اضافہ کرنا جائز ہے، جیسا یہ صحابی نے اپنی طرف سے کیا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تصدیق نہ کرتے تو وہ ہمارے لیے سنت اور اسوہ نہ بنتا۔ نبی نے تصدیق کر دی اس لیے ہمارے لیے اسوہ بنا ہے، اور عین ممکن ہے کہ انہوں نے یہ نبی سے یہ الفاظ سنے ہوں لیکن باقی آہستہ ادا کرتے ہوں، تو انہوں نے اونچی آواز سے ادا کیے، تو یہ تازہ نبی سے سنے ہوئے تھے، آپ نے باقیوں کو بھی اس کی ترغیب دلانے کے لیے اس کی فضیلت بھی بیان کر دی اور ان الفاظ کو بھی ثابت کر دیا کہ واقعی یہ الفاظ ادا کرنے درست ہیں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ شریعت کے احکام کے اندر اس کے اندر کمی بیشی کا سلسلہ تھا، تو اس وقت جو آپ کے سامنے کیا گیا آپ نے اس کو ثابت رکھا، وہ شریعت ہے۔ بعد کے اندر اب جو ثابت ہو چکے ہیں، جو وظائف خواہ نماز کے اندر ہیں یا نماز سے باہر، ان کو اسی طرح ادا کرنا ہی لازمی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے۔ اپنی طرف سے ان کے اندر اضافہ کرنا، ان کے شروع میں، آخر میں یا وسط میں، اور پھر ان کی بڑی فضیلت بیان کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ باب نمبر 127، باب الاطمئنینۃ حین یرفع رأسہ من الرکوع، باب اطمینان کرنا جب سر اٹھائے رکوع سے، جب آدمی رکوع سے سر اٹھائے تو بالکل اطمینان، کھڑے ہونے میں اطمینان ہو جائے، بالکل آرام سکون سے کھڑا ہو، پھر سجدے کے لیے جھکے۔ وقال ابو حمید رفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستوى حتى يعود كل فقار مکانہ۔ ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے سار اٹھایا فستوا، آپ بالکل سیدھا کھڑا ہو گئے، حتیٰ یعود کلو فقار مکان ہو، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پر آ گئی، ریڑھ کی ہڈی کا ہر موہرا، ہر جوڑ اپنے سیدھے ہو گیا، اگر اس کا ٹیڑھا ہو تو اپنے ٹھکانے پر نہیں ہے۔ تو جب کمر بالکل سیدھی ہو گئی ہے، ہر جوڑ جو اپنے جگہ پر آیا، تو پھر آپ سجدے کے لیے جھکے ہیں۔ یہ روایت متصل سند کے ساتھ آگے بابو سنت الجلوس فی التشہد حدیث نمبر 828 کے تحت آ رہی ہے۔ حدیث نمبر 800، قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن ثابت قال کان انس ینعت لنا صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکان یصلی۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کرتے تھے۔ فکان یصلی، پس وہ نماز پڑھتے، فاذا رفع رأسہ من الرکوع، جب رکوع سے سر اٹھاتے، قام، تو سیدھے کھڑے ہوتے۔ کتنی دیر کھڑے رہتے؟ حتیٰ نقولا قد ناسیا، یہاں تک کہ ہم کہتے شاید وہ بھول ہی گئے ہیں۔ رکوع کے بعد قومے میں اتنا دیر کھڑے رہتے کہ ہم سمجھتے کہ شاید سجدے میں جانا ہی بھول گئے، اتنی دیر کھڑے رہتے۔ تو ثابت ہوا کہ رکوع کے بعد جیسے رکوع لمبا کرنا، سجدہ لمبا کرنا مطلوب اور مقصود ہے، اس کی فضیلت ہے، اسی طرح رکوع کے بعد، سجدے کے بعد بالکل سیدھا کھڑا ہونا، سیدھا بیٹھنا، اس کی بھی فضیلت ہے۔ اور اس کو برائے نام کمر کو بالکل معمولی سا، سر کو اٹھانا کمر سیدھی بھی نہ ہو، اس کا جھکاؤ بھی ختم نہ ہو، اسی طرح سجدے کے اندر نیچے چلا جانا، اور اس طرح دو سجدوں کے درمیان بھی برائے نام اشارتاً سر کو اوپر اٹھا کر سجدے میں چلا جانا، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ کئی لوگ اپنی نمازوں کو اس طرح وہ ضائع کر لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 801، قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن الحکم عن ابن ابی لیلہ عن البراء رضی اللہ عنہ قال کان رکوع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسجودہ واذا رفع رأسہ من الرکوع وبین سجدتین قریب من السواء۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع، آپ کا سجدہ اور رکوع سے سر اٹھانا اور دو سجدوں کے درمیان، یہ چاروں جگہ قریب من السواء، یہ تقریباً برابر ہوتی تھی۔ جتنا دیر رکوع میں، اس طرح رکوع کے بعد کھڑے ہونے میں بھی اتنی دیر، جتنا سجدہ لمبا اتنا دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا بھی اسی طرح ہوتا، یہ تقریباً برابر ہوتا، کوئی اس کے اندر معمولی سا فرق تو ہو لیکن زیادہ فرق نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہے نبوی نماز، حضرت براء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کر رہے ہیں، اس لیے اپنی حضرت اور پیر اور مرشد کی نماز کو حجت و دلیل بنا کر اس رکوع کے بعد کھڑے ہونا اور دو سجدوں کے درمیان کو ختم کر دینا، اور جو کرتے ہیں ان کو الٹا طرح کے استہزاء اور مذاق بنانا اور اس کے نمازوں پر طرح کے تان کرنا، ایسے لوگوں کو اپنی ان حرکتوں اور ایسی کاموں سے اس سے باز آنا چاہیے اور نظر ثانی کر لینی چاہیے کہ وہ کس کی نماز کی یہ تضحیق اور اس کی طرح کی الزام تراشی اور طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ نبوی نماز ہے، جو الزام لگاتے ہیں گویا کہ نعوذ باللہ نبی کی نماز پر الزام لگاتے ہیں۔ جو دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر ثابت شدہ جو دعا وہ پڑھتے ہیں، ان پر طرح کی حجت بازیاں، طرح کے اعتراض کرنا، ایسے لوگوں کو اپنی ان حرکات پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 802، قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن ابی قلابہ قال کان مالک بن الحویرث یرینا کیف کان صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھلاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی۔ وضا کفی غیر وقت صلاح، اور یہ نماز کے وقت کے علاوہ وقت میں ہمیں دکھلاتے تھے، سکھلاتے تھے۔ تو ثابت ہوا کہ تربیت والے بچوں کو یا جو تعلیم کے سلسلے میں جو گزر رہے ہیں، ان کو نماز پریکٹیکل طور پر یہ سکھلانی چاہیے، جس طرح کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکھلاتے۔ تو 2 رکعتیں کسی کو آگے کیا جائے کہ 2 رکعتیں پڑھائے، جو
استاد ہے، قاری ہے، وہ چیک کرے کہ ان کا رکوع، ان کا سجدہ، ان کا تشہد، ان کا یہ بیٹھنا، رکوع سب کرنا یہ درست ہیں۔ کتنے لوگ ہیں وہ اپنی طرف سے تو ٹھیک سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن رکوع اور سجدے کے اندر کمی کوتاہی رہتی ہے۔ تو جب ان کو چیک کیا جائے، بار بار پریکٹیکل ان کے سامنے کیا جائے، تب اس کی اصلاح ہوگی۔ فقام فامکن القیامہ، پس وہ کھڑے ہوئے، بڑے جم کر کھڑے ہوئے، بالکل سیدھے آرام سکون سے۔ ثم راکع فامکن رکوع، پھر رکوع کیا تو بڑا جم کر بڑا اطمینان سے رکوع کیا۔ ثم رافع راسہ فنصب حنیۃً، پھر سار اٹھایا تو بالکل سیدھے کچھ دیر کھڑے رہے، رکوع کے بعد قوموں میں کچھ دیر کھڑے رہے۔ قال فصلی بنا صلاۃ شیخنا ھذا ابی زید، فرماتے ہیں کہ انہوں نے نماز ہمیں پڑھائی سی ہمارے اس بزرگ ابو زید کی نماز کی طرح۔ ابو زید سے مراد عمر بن سلمہ جرمی ہیں، جو بہت خشوع خضوع کے ساتھ بہت سنوار کر نماز پڑھاتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے اس شیخ ان کی نماز کی طرح انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی۔ اور ابو یزید کی نماز تھی کیسی؟ وکان ابو یزید اذا رفع رأسہ من السجدہ، ابو یزید جب سجدے سے سر اٹھاتے، پہلے سجدے سے سر اٹھاتے، استوى قاعدۃ، تو بالکل سیدھا بیٹھتے، ثم نہض، پھر وہ کھڑے ہوتے، یعنی آپ دوسرا سجدہ، پہلا سجدہ نہیں، جب دوسرا سجدہ کر کے اٹھتے تو پہلے سیدھا بیٹھتے، اطمینان سے بیٹھ کر پھر رکعت کے لیے کھڑے ہوتے۔ الفاظ دیکھیے کہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ابو یزید کی نماز کی طرح ہمیں نماز پڑھائی، اور ابو یزید عمر بن سلمہ کی نماز ایک مشہور و معروف نماز تھی، عین نبوی نماز کی طرح، بڑے خشوع خضوع والی نماز۔ اور ان کی نماز میں یہ تھا کہ اذا رفع من السجدہ، جب سجدہ سے سر اٹھاتے، یعنی دوسرے سجدہ تھے، استوى قاعدًا، تو بالکل سیدھا بیٹھتے، ثم نہض، پھر کھڑے ہوتے تیسری رکعت کے لیے، یعنی جلسہ استراحت کرتے۔ تو یہ صحیح بخاری کے روایت سے ثابت ہوا کہ 2 سجدے کر کے سیدھا بیٹھ کر پھر کھڑے ہونا چاہیے، نہ کہ سجدے سے سیدھا کھڑے ہونا چاہیے کہ پاؤں کے پنجوں کے پر زور دے کر سیدھے کھڑے ہونا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نبوی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔